مانے ہاروں مدد کن یا معینت چشتی، خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ داغ دگلی بھی کہتے ہیں، یہ داغ کہاں تک کہیں کس سے کہیں، یہ داغ کہاں تک کہیں کس سے کہیں، تم ہو اولاد علی، تم ہو آل نبی اولاد علی، سلطان الہند غریب نواز، تم ہو آل نبی اولاد علی، سلطان الہند غریب نواز۔ علامہ حسن رضا خان بریلوی نے اس کی ترجمانی کیوں کی ہے؟ خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تشریفان گرامی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اور انہیں اولیاء کرام میں سے ایک نام ہے سلطان الہند، ہمارے رسول سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا۔ یہ غریب نواز سرکار معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ذات ہے جو 530 ہجری مقام سجستان سنجر علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور 627 ہجری 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال اجمیر معلیٰ میں ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز اپنے والد محترم کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کربلا کے راجہ امام حسین، سرکار امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور امی جان کی طرف سے آپ کا شجرہ سرکار امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے جا کر کے ملتا ہے۔ یعنی میرے غریب نواز سرکار خواجہ غریب نواز حسینی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں۔ اور یہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہ کر کے اپنے آپ کو اتنا سنوارا، یہاں تک کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جب خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ کو حدیم کعبہ یعنی کعبہ کے اندر لے جا کر کے یہ دعا کیا تھا رو کر کے، کون؟ آپ کے پیر مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے یہ دعا کی تھی، اللہ میں معین الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ جب اتنی دعا کی تھی تو خانہ کعبہ سے پردے غیب سے یہ آواز آئی تھی، اے عثمان ہارونی جا، میں نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے غریب نواز کی۔ اسی دن سے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مقام بنا کہ جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت سے واپس آئے، آپ کے پیر و مرشد نے سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا اور کہا، یہ آپ کے نانا جان سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، اے معین الدین چشتی آپ سلام کریں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اے میرے نانا جان۔ اندر سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا قطب مشائخ برو بر، اے دونوں اندر سے جواب آتا ہے، اے خوشبو تر کے سردار، اے قطب، اے مشائخ، آپ کا سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ اتنا سننا تھا
آپ کے پیر مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بیٹا معین الدین لے یہاں سے بھی تیرا کام ہو گیا ہے۔ تو جو رب کی بارگاہ سے نواز دیا جائے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے نواز دیا جائے، وہی غریب نواز ہوتا ہے، وہی خواجہ بنتا ہے، وہی غریبوں کو نوازتا ہے۔ اور آج دیکھیں 6 رجب المرجب، آج کے منگل کے دن 6 رجب المرجب آنے والی ہے، سرکار غریب نواز کی چھٹی یعنی عرس پاک کا دن ہے۔ آپ جائیں، جس طرح پرندے چکر لگاتے ہیں اسی طرح ان کے روضہ پاک کے پاس، ان کی مزار پاک کے پاس پرندوں کی طرح دیوانے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ معین الدین چشتی اجمیری کو اتنا مقام ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ معین الدین اجمیری چشتی سرکار غریب نواز کو اگر کسی نے نوازا ہے تو اللہ و رسول نے نوازا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے غریب نواز جب دوسری مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کے لیے نکلے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے نکلے، اللہ اکبر، تو آپ سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے مزار پاک کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے نانا جان امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا معین الدین چشتی تو ہندوستان چلا جا، تو ہندوستان چلا جا۔ ہندوستان میں اجمیر کی دھرتی پہ کفر و شرک کے بادل منڈرا رہے ہیں، دن بدن شرک کے جھنڈے لگتے چلے جا رہے ہیں، کفر کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اے میرے معین الدین، آپ کو یہ آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ آمینہ کے لال یہ حکم دیتے ہیں، جا ہندوستان چلا جا، اجمیر کی دھرتی پہ جا کر کے کفر کے بادل کو ہٹا کے شرک کے جھنڈوں کو اکھاڑ کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دے۔ اللہ کو یہ غریب نواز ہے۔ سنیں سرکار خواجہ غریب نواز کی عظمت، آپ کے نانا جان کا حکم ہوا، آپ نکلے، آپ نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اب چونکہ آپ کو اجمیر کا رستہ معلوم نہیں تھا تو اپنے دل میں سوچا میرے نانا جان نے کہا ہے اجمیر جا کر کے دین کی خدمت کرنی، لیکن مجھے تو اجمیر کا رستہ معلوم نہیں۔ اتنا دل میں سوچنا تھا، اتنی فکر دل میں آئی کہ فوراً آنکھ لگی، پھر آقا علیہ السلام نے دیدار کرایا، کہا معین الدین چشتی اجمیری یہ دیکھ لے، یہ ہندوستان ہے، یہ اس کے پہاڑ ہیں، اور یہ اجمیر کا رستہ ہے، یہ راجستھان کی پہاڑیاں ہیں، یہی اجمیر ہے، یہیں پہ جا کر کے تجھے اسلام کا پرچم گاڑنا ہے۔ اب وہاں سے میرے خواجہ غریب نواز چلتے ہیں، مدینہ طیبہ سے سرکار غریب نواز چلتے ہیں اسلام کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے۔ بہت سارے پہاڑوں کے جنگلات کے راستوں کو پار کر کے جب آپ اجمیر کے قریب پہنچے، اگر میں خواجہ کی شان بیان کروں، اللہ رسول گواہ ہے راتوں دن ایک ہو جائیں گے لیکن میرے غریب نواز کی شان نہیں ختم ہونے والی۔ میں بہت مختصر تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ وہاں سے چلے، اجمیر کی دھرتی سے میرے غریب نواز چلے، تو بہت سارے جنگلات، بہت سارے راستوں کو پار کر کے جب آپ اجمیر کے قریب ہوئے تو اجمیر کے قریب جنگل میں ایک نوجوان بھٹکتا ہوا، ایک سپاہی بھٹکتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آپ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار غریب نواز میں اللہ کا محبوب بندہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ 40 اللہ کے ولی جو میرے ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں اجمیر کی دھرتی پہ اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ سپاہی کہتا ہے اے غریب نواز، اے معین الدین چشتی اجمیری سنے تو میں شہاب الدین غوری کی فوج سے بھٹکا ہوا ایک مسافر ہوں، ایک سپاہی ہوں، اور سن لے آپ اجمیر کو نہ جائیں کیونکہ میری فوج وقت کا بادشاہ شہاب الدین غوری اپنی فوج کو لے کر کے پھر بڑی راج کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن پھر بڑی راج کا حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمان کی شہاب الدین غوری کی فوج نے گھٹنے ٹیک دیا، ہار کر کے واپسی کا رخ کر لیا۔ وہ کہتا ہے آپ اجمیر کو نہ جائیں، آپ اجمیر کو نہ جائیں، آپ اجمیر کو نہ جائیں، کیونکہ جہاں بہت سارے اسلحوں کے ساتھ میری فوج نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں وہاں آپ کی تسبیح کیسے
ساتھ دے گی، آپ کا مصلی کیسے ساتھ دے گا، آپ کی عبادت کیسے ساتھ دے گی؟ میرے قریب نواز سرکار معین الدین چشتی اجمیری مسکرانے لگے، فرماتے سن وہ شہاب الدین تھا، یہ معین الدین ہے۔ اللہ اکبر، سنے تو فرماتے وہ شہاب الدین تھا، یہ معین الدین ہے۔ شہاب الدین خود سے آیا تھا، معین الدین کو آمنہ کے لال نے بھیجا ہے، اور شہاب الدین اسلحوں کے بھروسے آیا تھا، معین الدین اسلحوں کے بھروسے نہیں، اللہ اور رسول کے بھروسے آیا ہے۔ شہاب الدین غوری نے اپنے فوج کے، اس کی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن الحمدللہ معین الدین چشتی اجمیر کی دھرتی پہ اسلام کا پرچم لہرا کر کے رہے گا۔ سرکار غریب نوازی تشریف لاتے ہیں، المختصر سنیں، اجمیر کی دھرتی پہ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر راج کا میدان ہے، وہاں پہ آپ تشریف فرما، بیٹھ جاتے ہیں اپنے 40 ساتھیوں کو لے کر کے، اللہ کے محبوب بندے دیکھیں تو جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا لیتا ہے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں، وجہ کیا ہے؟ گلی گلی میں مارے جا رہے، پریشان کیے جا رہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، لیکن جنہوں نے اللہ اور رسول کے راستے کو اپنایا ہے، اللہ نے انہیں بلند کر دیا ہے، اللہ نے انہیں نواز دیا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پھر دھنی راج کے اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر وہ اونٹ بٹھاتا تھا۔ میں ادھر نہ جا کر کے، لمبی تفصیل میں نہ جا کر کے، انشاءاللہ الرحمن بس مختصر تاریخ آپ کو بتاتا ہوں۔ مہنت دیو، یہ دیو پرتھوی راج کی مندر، جو بہت بڑا مندر اس نے بنوا رکھا تھا صرف اپنے پریوار کے لیے، اس مندر میں رہنے والا مہنت دیو ایک بہت بڑا پجاری تھا اور بہت بڑا جادوگر تھا، سفلی عمل کا۔ پرتھوی راج کی امی نے تو بہت دن پہلے ہی بتا دیا تھا، بیٹا پرتھوی راج پریشان نہ ہو، اسی دھرتی پر ایک اللہ کا ولی آئے گا جو تیری حکومت کے پرچھے اڑا دے گا، تیری حکومت کو تار تار کر دے گا۔ تو وہ تو پہلے ہی سے ڈرا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گیا کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ اس نے اسی جادوگر کو بلایا اور کہا اس فقیر سے میرا پیچھا چھڑا دے، اس فقیر کو ہٹا دے میرے راستے سے، اپنے جادو سے اس فقیر کو ہٹا دے، اور ہاں اپنے دھرم کو بچا لے۔ وہ کہتا ہے، وہ جادوگر کہتا ہے میرے پاس جادو تو بہت بڑا بڑا ہے، لیکن اس فقیر کا جب چہرہ دیکھتا ہوں تو میرا جادو بھی بیکار چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس فقیر کے چہرے کو دیکھتا ہوں میرا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے چریا ڈال کے زندہ دل مسلمانوں، اس قادریہ مسجد میں بیٹھنے والا سنو، اس نے کہا میرا جادو بھی کام نہیں کرتا ہے، خیر میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ میرے آقا غریب نواز کی بارگاہ میں جادو کرنے کے لیے جب آگے بڑھا، وہ آگے بڑھتا ہے، فوراً میرے خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے والے خوف پاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جب وہ جادو کرنے لگا میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں یہ تیرا جادو کام نہیں آنے والا ہے۔ میرے آقا غریب نواز نے اپنی محبت کی نظر ایسی ڈالی کہ وہ اللہ والوں پہ جادو کرنے کے بجائے اپنی فوج کو پریشان کرنے لگا، ان سے لڑنے لگا، اس کی ساری فوج بھاگ گئی اور وہ خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر کے قدموں میں گرا اور کہا سرکار مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی، یہ شان ہے غریب نواز کی۔ آپ نے اس کو اپنے قدموں میں لیا، قدموں میں لینے کے بعد اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا اور اس کا نام شادی دیو رکھا۔ اس نے 45 بار میرے خواجہ غریب نواز کے کلمہ پڑھانے کے بعد اس نے 45 بار حج پاک کا حج کیا اور مدینہ طیبہ کی زیارت کی، اور پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بھی قبر اسی اجمیر میں بنائی گئی۔ نوجوانوں کہنے کا مطلب یہ ہے غریب نواز کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ میرے آقا غریب نواز جدھر سے نکلتے تھے ادھر اگر کوئی آگ کی پوجا کرتا، کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، غریب نواز نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں میں اس کی پوجا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے بچا لے گی، یہ مجھے جلائے گی نہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے اچھا اس کا مطلب تم اس کا خدا مانتے ہو، اس کو اپنا معبود مانتے ہو۔ آقا غریب نواز مسکرانے لگے، سنو نوجوانوں، مسکرانے لگے، کہا اچھا اگر اس کو مانتے ہو تو آخرت تو بہت دور کی بات ہے،
दुनिया में इससे आजमा करके देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है, गरीब नवाज ने कहा तुम इससे उम्मीद लगा के बैठे हो, ये तुमको जलाएगी नहीं, तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो इसमें हाथ डाल करके देखो, इतने दिन इबादत किए हो, इतने दिन पूजा किए हो, तो इसमें हाथ डाल करके देखो। उन लोगों ने जो हाथ डाला जल गया, कहा ये तो जला दी है, ये तो जला दी है। मेरे आका गरीब नवाज कहते हैं तुमको तो इसने जला दिया, लेकिन मैं इसकी इबादत नहीं करता, इसकी पूजा नहीं करता, ये खुदा की इबादत करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अगर इसके अंदर हाथ डालेगा तो इसकी हिम्मत नहीं जो इसके हाथ को जला दे। इस्लाम कैसे फैला है? सरकार गरीब नवाज ने हाथ डाला, आग को उठा लिया, अपने हाथों पे उठा लिया। देखें तो इस्लाम की अजमत, देखें तो सरकार गरीब नवाज की शान। आपने आग को हाथों पे उठा लिया, तो हाथों पे उठा लिया, आग नहीं जला रही है। अल्लाह अकबर। उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहा ये तुम मुझे तो दूर की बात है, तुमने तो मुझे देखा, मेरे कदम से लगने वाली जो जूती है ना, ये उसको भी नहीं जलाएगी। सरकार गरीब नवाज ने अपने पैर से जूती को निकाला, आग में डाला, पूरी आग खत्म हो गई, गरीब नवाज की जूती सलामत रही। सारे लोगों ने देखा, आपके हाथों पे हाथ दे के पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने वाले ने कहा है कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप उड़ाते न तो कुरान कहां से आता। ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको गरीब नवाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह।